علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیوقوف کا بدترین فتویٰ جو ہے وہ بھی سماعت فرما لیجیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی مختی تشریح فرما ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایک حدیث پاک ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے گزرے تو انتہائی غمگین اور پریشان تھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگی۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر کر قبر کے قریب تشریف لے گئے اور کافی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں اپنی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر گیا اور میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے میری امی جان کو زندہ فرمایا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، پھر آرام فرما ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جان گزی، عرش اعظم سے ہے شاہ آمینہ، ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، چشمہ دی تم سے رواں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ حدیث پاک میں ہے۔ ایک شخص سوشل میڈیا پر بیٹھا تھا اور اس سے اس واقعہ کے متعلق سوال ہوا۔ اب اس کی بیوقوفی دیکھیے، فوراً بولا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہتے ہیں جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ کہتے ہیں چونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا، لہذا یہ حدیث جھوٹی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ بات دیکھیے کتنا سخت ہے۔ عام مسلمان جب آیت کریمہ سنے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ بھائی جب قرآن نے فرما دیا تو اس کا الٹ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مر کر زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر دیکھیے اس بیوقوف نے ایک آیت کو لے لیا اور درجنوں آیتوں کو چھوڑ دیا، یہی تو ادھوری جہالت ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھے، اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ ذکر ہوا۔ قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرے ہوئے شخص کو لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا، تو مرے ہوئے اس شخص کو وہ ٹکڑا مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے پارے میں بھی ذکر ہوا کہ ایک دو نہیں بلکہ 70,000 بنی اسرائیل جن پر عذاب اترا تھا اور وہ سب موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، حضرت خزقیل علیہ السلام کی دعا سے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُ، تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ تمہارے جو 70,000 مر گئے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔
السلام کی دعا سے اگر 70,000 مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی امی جان کے جسم میں دوبارہ روح نہیں ڈالی جا سکتی؟ مگر بات یہ ہے کہ جب ایک آیت پڑھی ہے درجنوں چھوڑ دی ہے تو نتائج ایسے ہی نکلیں گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ادھوری جہالت سے بچیں۔ سوشل میڈیا آج کل بڑا عام ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، جسے دیکھو سوشل میڈیا چلا رہا ہے، کوئی یوٹیوب پر ایکٹیو ہے، کوئی فیس بک میں کھویا ہوا ہے، فلاں صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور فلاں حضرت کے لیکچر سن رہے ہیں۔ لوگ اسی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے اگر ہم عاشقان رسول علماء کی گفتگو سنیں تو۔ ہاں بیوقوفوں کو سن کر انہیں سننے بیٹھ جائیں گے تو بیوقوف ہی بنیں گے۔ جس کا ہم لیکچر سن رہے ہیں اس نے ایک آیت پڑھی، 4 چھوڑ دی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ڈنڈی مار گیا ہے؟ ظاہر ہے نہیں پہچان پائیں گے۔ اس لیے ہمیں خود قرآن کریم سمجھنا پڑے گا اور مکمل سمجھنا پڑے گا۔ کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جہاں لوگ ایک آیت سناتے ہیں اور 4 کو چھوڑ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی آیت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک جو سنا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔